العالمين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ باوز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک۔ میں دربار رسالت میں بکا ہوں روز اول سے، میں دربار رسالت میں بکا ہوں روز اول سے، سوداگر جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک۔ سگے آل محمد ہوں میری توقیر کافی ہے، سگے آل محمد ہوں میری توقیر کافی ہے، میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک، میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، بولیے۔ نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، جسے ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم تک۔ نبی کے 4 یاروں کا، ہدایت کے ستاروں کا، نبی کے 4 یاروں کا، ہدایت کے ستاروں کا، ہر سنی کے پیاروں کا، مصطفیٰ کے جان نثاروں کا، نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، جسے ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم تک۔ نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حجر اکبرست، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، جسے ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم تک۔ یہ میرا عہد ہے آصف خدا کی مہربانی سے، یہ میرا عہد ہے آصف خدا کی مہربانی سے،
نبی کے نام کے صدقے بڑھوں گا آخری دم تک۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات ہادی السبل ختم الرسل مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات کبریا قاسم رزق خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت عالم نبیل فاضل جلیل ترجمان افکار اعلی حضرت وارث علوم امام جلالی خطیب اہل سنت فاضل محتشم استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ محفل پاک کے اندر تشریف فرما ہونے والے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دیوانوں مستانوں پروانوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی قلبی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میری دعا ہے اللہ کریم جل شانہ ہمارے ان نوجوانوں کو مزید عروج عطا فرمائے، اللہ رب العزت جل وعلا ان کے جذبوں کو مزید حرارت عطا فرمائے۔ دانشمند لوگ کہا کرتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اپنے لیے بندہ جی کے چلا جائے تو اس جینے کا وہ مزہ نہیں جو مسلک کے لیے جی کے جانے کا مزہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم سے یہ پر نور سلسلہ جو شروع کیا گیا، اللہ رب العزت اس سلسلے کو دوام عطا فرمائے۔ جس خلوص کے ساتھ ہمارے نوجوان محنت کر رہے ہیں، جتنی یونٹ اس کار خیر میں شریک ہو چکی ہیں، اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو منظور فرمائے۔ جتنے مزید ہوں گے اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے۔ اب عابد وقار بڑی توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہیے گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمی نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ذکر ہو تو ٹھنڈا سینہ سنی کا ہوتا ہے، اگر ذکر اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہو تو سینہ ٹھنڈا سنی کا ہوتا ہے۔ بولنا پڑے گا ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ جن نیکوں اور پاکوں کا ذکر ہے ان کی نیت سے بولیے گا، میرے لیے بے شک نہ بولیے گا، مگر جن نیکوں اور پاکوں کے عنوان سے آج کی محفل پاک انعقاد پذیر ہے ان کی محبت میں ضرور بولیے گا۔ ہم وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ ہمارے سینے کے ایک طرف عظمت اہل بیت چمکتی نظر آتی ہے، دوسرے سینے میں حب صحابہ چمکتی نظر آتی ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر خاص انعام ہے۔
نہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کی طرف ہلکا جملہ لکھنا بولنا تو درکنار، ہم تو سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور یوں ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک کی مقدس ہستی اور ذات کی طرف ہم کوئی ایسا جملہ بولنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس عظیم دولت کو اپنے سینے میں سمیٹ کر کہ جس دولت کے ایک پلڑے کا نام مقام صحابہ ہے، دوسرے کا نام شان اہل بیت ہے، ہم اس عظیم دولت کو اپنے سینے میں سنبھال کر زندگی کی ہر صبح بھی آباد کرتے ہیں، ہر شام کو بھی آباد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ دنیا ہو، یہ عالم برزخ ہو، قبر و حشر ہو، ان سارے مقامات پر کامیاب وہی ہوگا جو غلام اہل بیت بھی ہوگا، غلام صحابہ بھی ہوگا۔ میں اپنی بات شروع کرتے ہوئے حضرت مجدد پاک زیدہ شرفہ رحمہ اللہ تعالی قدس سرہ العزیز، آپ کے خاندان کے ایک حسین پھول سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ حضرت امام محمد حسن جان سرہندی المجددی الفاروقی، اللہ کے بندو مجددی اور فاروقی کی بات پڑھنے لگا، کیا فرماتے ہیں؟ اپنی کتاب طریق النجات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمِمَّا يُنْجِيكَ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ اعْتِقَادُكَ الْجَازِمُ بِشَرْفِ الْآلِ وَالْأَصْحَابِ وَلُزُومُ الْمَحَبَّةِ مَا هُمَا۔ فرماتے ہیں بندے، جس عقیدے پر تیری نجات ہوگی، جس عقیدے پر تجھے بخشش کا پروانہ دیا جائے گا، جس عقیدے پر تجھے راحتوں کا امین بنایا جائے گا، جس عقیدے پر تجھے جنت کی بہاریں عطا کی جائیں گی، جس عقیدے پر تجھے بخشش کی خیرات عطا کی جائے گی، جس عقیدے پر تجھے رحمتوں کی سوغات عطا کی جائے گی، جس عقیدے پر تجھے رحمتوں کی بارات عطا کی جائے گی، اس عقیدے کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ تیرے سینے کے اندر محبت صحابہ بھی ہو، مقام اہل بیت بھی ہو۔ اعتقادک الجازم بشرف الآل والاصحاب، فرمایا آل نبی سے بھی پیار ہو، اصحاب نبی سے بھی پیار ہو، فرمایا ان دونوں کے ساتھ تیری محبت ضروری ہو، اور ان دونوں سے جب بھی پیار کرے تو پیار کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم آل سے بھی پیار فرماتے تھے، اصحاب سے بھی پیار فرماتے تھے۔ بشرف الآل والاصحاب ولزوم المحبت ما ہوا بمحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر امام مجددی فاروقی کا میں فرمان دہرانا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں بندے دنیا میں جتنے اعمال کر لے، شریعت کے مطابق رہ کے چلتا رہے، جس عقیدے کی وجہ سے تیری نجات ہوگی، جس عقیدے کی وجہ سے تجھے بخشش کی خیرات دی جائے گی، وہ عقیدہ تیرا کیا ہے؟ اس عقیدے میں محبت آل نبی بھی ہے، محبت اصحاب نبی بھی ہے۔ تو جو رکھ کے بیٹھیے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ مقام والے ہیں، سارے صحابہ عزت و شان کے مالک ہیں، مگر سارے صحابہ میں سے اللہ نے عشرہ مبشرہ کو بڑی اعلیٰ شانیں عطا فرمائیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے پھر مصطفیٰ کے 4 یاروں کو شانیں عطا فرمائیں۔ اور یاد رکھنا، 4 یاروں کا ذکر کرنا جرم نہیں ہے، وہ ذکر محفل میں ہو تو پھر بھی ثواب ہے،
ذکر نعرے کے جواب میں ہو تو پھر بھی ثواب ہے۔ 4 یاروں کا ذکر اکٹھا کرنا، وہ محفل 4 یاروں کے نام کی ہو تو پھر بھی ثواب ہے۔ ارے نعرہ تحقیق کے جواب میں ہو تو پھر بھی ثواب ہے۔ میں آگے چل کے آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے بیٹھیے گا، اور یہ میں نے خلاصے کے طور پہ پیش کیا کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر صرف ایک محبت نہیں ہوتی کہ آل نبی کرتا رہے، اصحاب نبی کا خیال نہ کرے، یا اصحاب نبی کرتا رہے، آل نبی کا غلام نہ ہو۔ یہی تو سنی کی پہچان ہے، اس کے سینے کے اندر آل نبی کی محبت بھی ہے، اصحاب نبی کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کے اس تحفہ احکام القرآن سے ایک اقتباس حدیث رسول علیہ السلام کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف بیان کرنے سے پہلے یہ بھی ذکر کروں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ 4 یاروں کی بات تو ہو رہی تھی، 4 یاروں کا ذکر تو ہو رہا تھا، مگر جو حدیث پڑھی گئی اس میں یہ بھی تھا وہ بھی تھا۔ تو سب سے پہلے ان جابر مرفوعا صحیحا، اونچی حضرت جابر سے روایت ہے، مرفوع بھی ہے صحیح بھی ہے۔ توجہ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا فرمان ہے۔ ہو سکتا ہے میرا دل کرے تو میں آپ کو ترنم میں فرمان سنا دوں، بولیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمان حضور کا بیان فرمایا، صرف میں تھوڑا سا آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے پنجابی میں سنا دوں۔ کیا فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب نے میرے صحابہ کو جہانوں میں پسند کر لیا۔ یاد رکھنا، کسی مولوی کی اتھارٹی نہیں، کسی پیر کی اتھارٹی نہیں کہ وہ کہے جی میرا مرید ہے تو میرا پسندیدہ ہے۔ یہ پسند ہونے والے مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں، اور پسند کرنے والی ذات پروردگار کی ذات ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ نو رب نے چن لیا، میرے صحابہ نو رب نے، بولو بولو آخر تک، میرے صحابہ نو رب نے چن لیا۔ جہانہ دے مطلب کہ جہانہ دے جننے بھی لوگ نے اللہ دے نبیاں دے رسولہ تو ما سوا علاوہ رب نے میرے صحابہ نو اونا ساریاں وچوں چن لیا۔ اچھا اگلی گل کرن تو پہلا میں انہاں ضرور آکھاں گا، یہ دے وچ سرکار نے فرمایا ہے رب نے میرے صحابہ نو چن لیا ہے۔ رب جنوں چن لوے وہ عام نہیں ہوتا۔ ایک کوئی انتخاب ہے جدا تو تے میں انتخاب کریے، آندہ ایشا کیوں لئیے؟ آندہ اس واسطے لئیے یار میں نے چنگی لگ دی پسند ہے، میں لائی کرتا ہوں۔ اے کیوں لئیے؟ اے میرے ابا جی نو پسند ہے، امی جی نو پسند ہے، میرے بھائی نو پسند ہے۔ ایک تیری میری پسند ہے، اگرچہ وہ بھی دین کے مطابق ہو تو بڑی شان والی ہے، مگر صحابہ کرام کتنی شانوں والے ہیں، جو انتخاب ہیں تو پروردگار کا۔ اور تیری میری پسند کو کوئی ناپسند کرتا رہے، اس پر دین کوئی حد نہیں لگاتا، مگر جن نے رب دی پسند نو ناپسند کیتا، جن نے رب دی پسند نو ناپسند کیتا، وہ دے ایمان دا ذرہ نہیں رہنا وہ دیکھو۔ بارے توجہ رکھیے،
حضرت جابر نے بیان کی تھا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی من اصحابی واختار لی من اصحابی کچھ ہی بولے سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے میرے صحابہ نو چن لیا، پسند کر لیا، انتخاب کر لیا۔ آگے کی فرمایا واختار لی اونا سارے صحابہ وچوں رب نے میرے واسطے چارہ نو چن لیا ہے۔ اربع چار اچھی میں کہا جی چارہ دا نا ہی نہیں لینا جائے تو مصطفیٰ کریم نے کیوں لیا؟ میں کہا تو بہت سے ہونا اگر یوں نہیں ہوا تو تو نہیں ہوا۔ میں کہا مصطفیٰ کریم کی زبان سے فرمایا رب نے سارے چنے ہوئے ہیں، سارے شان والے ہیں، پر سارے مقام والے ہیں، پر چار الگ شان والے ہیں۔ اب چاروں میں پھر یار غار الگ شان والے، اب کون سمجھائے کون بتائے؟ یہی تربیت ہے۔ پہلا کو پیر بندہ سی دین پڑھ کے درس نظامی پڑھے، دین پڑھے سمجھے، انہوں پتہ ہوتا سی میرا عقیدہ کی ہے۔ ہونے جیڑا پیر دے گھر جمعے پیر تو دین کا پتہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم تو پھر بتائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، کیونکہ ہمیں امام جلالی نے پڑھایا ہوا ہے، ہمیں شیر اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہوا ہے، اور ہم تو اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں کہ پنڈی کی سرزمین پہ ایک مگر مسجد کہہ رہا تھا کہ نعرہ تحقیق کا جواب باثواب 4 یار نہیں ہے۔ حضرت شیر اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے امام جلالی کے برادر اصغر نے پنڈی کی سرزمین پہ جا کے بتایا تھا نعرہ تحقیق کا جواب حق 4 یار ہوتا ہے۔ توجہ رکھے ہو، فرمایا رب نے میرے صحابہ نو چنیا، میرے صحابہ وچوں رب نے میرے لیے 4 چنے۔ اربع کہندے نے 4 نو، اگے پھر بیان فرمایا یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا رب نے جڑے 4 چنے نے وہ 4 کون نے؟ پہلے ابو بکر صدیق، اور 4 میں تو پہلے ابو بکر صدیق، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان ذو النورین، چوتھے مولا علی۔ رب نے جو 4 چنے ہیں ان 4 میں سے پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہے۔ سنیو اپنا عقیدہ بھی یاد رکھنا، ہمارے نزدیک سارے شان والے ہیں، سارے پیارے ہیں، سارے مقام والے ہیں، پر جنہوں رب نے سارے کو ود کے شانہ دیاں سرداری والیاں اس ہستی نو سیدنا صدیق اکبر دی ذات کا مزہ لینے واسطے میں گل کرنا تے میں ویکھنا ہے تہاڈے وچوں کیڑا کیڑا ہے جڑا میرے وال دھیان کر کے پڑھنا چاہندا ہے۔ سارے یار حضور دے سونے نے او چارے یار حضور دے چارے میں سونا پیا
بندیاں نوں روڑا پیا ہے چوکا میں کھڑو گیا دے نے نعرہ مار دیو تے جواب ہے میں کیا انہاں ساڈے نوجواناں تے منڈیاں نوں کی آنا ہے انہاں نوں کی آنا کی انہاں نوں کی پوچھنا کی آندے ہو میں کیا سی انہاں دے سر تے کھڑوتے ہاں اسی سرپرستی کرنے آندے اسی موجود ہاں ساڈے کول کچھ اسی کیوں آنے ہاں سارے یار حضور دے سونے نے پڑھ لو تسی بھی سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کا پڑھنا پڑے گا سارے یار حضور دے سارے یار حضور دے سونے میں پر یار غار دیا کیا باتاں نے سارے یار اچھا ہو سکتا ہے تو انہوں کوئی سویرے آکے وہ تو یہی آتا سی سارے یار حضور دے سونے نے میں کہا سی کسی دا انکار تو نہیں کرتا پر جو بات جہاں کر رہا ہوں وہ بات اپنی جگہ قائم ہے فرمایا اللہ نے میرے لیے سارے پسند کیے میرے لیے بولو بولو تھا کہ بھی کیا میرے لیے سارے پسند کیے سب میں سے 4 پسند کیے اور میں دے اگے چل کے بھی تمہیں دسنا ہے اے تے ایتھے 4 یاراں دے نام رولا پان لگے نے رب نے تے حشر وچ بھی 4 یار کروانے نالی کے سرکار نے بھی بیان فرمایا اللہ نے جڑے 4 پسند کیتے نے فجعلہم اصحابی اللہ نے نہ 4 وچوں ہر ایک نو میرا یار بنایا ہے انہاں 4 وچوں ہر ایک نو میرا یار بنایا ہے انہاں 4 وچوں ہر ایک نو میرا یار بنایا ہے اگے جا کے سرکار نے سارے مسئلے مکمل کر دیتے میں کہا صدقے جاؤں مدینے دے تاجدارا تیرے علم تو صدقے جاوا تیرے کمالات تو صدقے جاوا تیرے اختیارات تو صدقے جاوا تیرے تے میرے آقا نو پتہ ہے سی کچھ لوگوں نے میرے صحابہ بارے گلاں کرنیاں نے کسے نے کوئی گل کرنی ہے کسے نے کوئی گل کرنی ہے کتے پیر لینو لے جائے گا کتے مولوی لینو لے جائے گا کتے نعت خواں لینو لے جائے گا کتے نقیب لے جائے گا تیرے تے میرے آقا اس واسطے فرما گئے فرمایا فی اصحابی کلہم خیر فرمایا جن نے میرے صحابہ نے سارے دے سارے خیر نمبر 1 توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا تاکہ بات جو ہے وہ دائیں بائیں نہ چلی جائے توجہ کے ساتھ فرمایا اب 1 منٹ اس حدیث پر ایک بار پھر ذرا نظر دوڑائیے جب سارے صحابہ کا ذکر آ گیا توجہ ہے جدوں ساریاں دا ذکر آ گیا تے 4 دا کلیاں کیوں کیتا سانو آندے ہو سب کو جب کہہ دیا تو 4 کو کہنا ضروری ہے میں کہا مصطفیٰ کریم سے پوچھو حضور نے الگ کر کے بتا دیا ہاں سارے شان والے ہیں پر 4 زیادہ شان والے ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی یہ حدیث شریف کئی ماخذ میں موجود ہے پھر توجہ کرواؤں گا جب حضور نے پہلے یہ فرما دیا اللہ نے میرے صحابہ کو چن لیا ہے سارے ہی چنے گئے سارے ہی بولو بولو سارے ہی چنے گئے جب سارے چنے گئے تو 4 نہیں چنے گئے میں نے کہا چنے گئے ہیں تو میں نے کہا مصطفیٰ کریم نے پھر کیوں آگے 4 کو کہا میں کہا جیڑا ساڈے منڈیاں نوں چوکے کھڑا کر کے آنا ہے تو سرکار دے فرمان دے اعتراض ہی
جب ذکر سب کا آ گیا پھر چار کا الگ اس لیے کر کے بتایا سارے شان والے ہیں پر چار جو ہے واقعی الگ کمال والے ہیں. اربع کا لفظ بولا. اللہ اکبر. قربان جاؤں میرے ماموں جان رحمت اللہ علیہ کی روح قبر میں کتنی خوش ہو رہی ہوگی, کتنی خوش ہو رہی ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہتھیلی پہ جان رکھ کے غیروں کے گھر میں جا کے پنڈی میں بتایا تھا نعرہ تحقیق کا جواب حق جار یار ہو رہا ہے. توجہ رکھیے گا, آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی رہے, محبت کی بات بھی ہوتی رہے, اس کے صدقے میں ہم سب کی نجات بھی ہوتی رہے. قربان جائیے. اگلا مقام آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ تو تھا کہ سرکار نے مطلق بیان فرما دیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی مزاج ہے. سرکار جدو دعا فرمان لگن تو پھر بھی چار یار لئی بکری کر دے. میں نے کہا یہ اگر برا ہوتا, جرم ہوتا معاذ اللہ, کہ باقی سے آبا سے زیادتی ہوتی, یہ تو ناانصافی نہیں ہو جاتی. میں نے کہا دنیا کے سارے عدل رب نے میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ رکھے, اس دربار میں ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں چار کا نگ ذکر کر کے بتا دیا تھا کہ چار واقعی سب سے نرالے ہیں. توجہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیتا اپنی دعا اندر تے دعا والی روایت میں پڑھن تو پہلا پھیرا کرنا نوجوانوں توجہ کرو. راوی مولا علی, راوی مولا علی, راوی مولا علی. اور میں نے اگلے دن شکر گڑھ میں بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا میں کہ آج تو بعد جڑا کہ جلالی اہل بیت کا ذکر نہیں کر دے, جلالی اہل بیت نو نہیں مندے. میں کہ شکر گڑھ والے ہو او دے نال گل باتوں کریو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ویں والے دن نام دے 11 دے تر کھڑکا کے اونوں پھر ویڈیو بھی کھا دے لو. آکھے ہویا ویکھ بولن والا بھی جلالی ہے, حضور نے دعا فرمائی تے دعا نو روایت کرن والے نے مولا علی. دیکھو نعرہ لگتا ہے, جواب میں ذکر آتا ہے چار یاروں کا. اگر نعرے میں منع ہے تو ذکر تو کہیں بھی منع ہے. پھر حضور کسی کو سن لیں دے دے اوے خبردار میرے صحابہ وچ منڈا نہ پاؤ. جدو میں جو صحابی کا آئی تھا بس ہو گئے, بکھرے کرنے کی لوڑ ہے. حضور کے سامنے بیان کیا گیا, حضور ناراض نہیں ہوئے. اور میں قربان جاؤں اپنے ماموں جان رحمت اللہ علیہ کا جملہ بولتا ہوں. انہوں نے اس وقت اس پیر کو جنہا دماغ خراب ہویا سی پنڈی, یہ سارا فساد اسی کا ہے جو باہر بیٹھ کے اہل سنت کے عقیدوں کی صداقری کر رہا ہے. انہوں نے آکھیا سی انہوں نے جیڑا تو آنا سب یار اسی جاننے تو کتھوں بولنا ہے. توجہ. حضور نے دعا کی تھی, حضور نے دعا کی تھی. مولا علی راوی نے عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنته وحملنی الى دار الہجرہ وصحبنی فی الغار وعتق بلالا من مالہ. حضور نے بڑی لمبی دعا کی تھی. فرمایا اللہ ابو بکر صدیق دے رحم کرے, اللہ ابو بکر صدیق دے رحمت کرے جن نے اپنی بیٹی نال میری شادی کر دی, جڑا میں چک کے ہجرت والی رات لے گیا, جڑا غار جو میرے نال رہیا, جن نے بلال اپنے مال جو میرے لیے آزاد کیتا. ایک کر کے سرکار نے فرمایا رحم اللہ بہاری والے ہو. پہلا صدیق اکبر دا نام دوجا عمر فاروق. تیسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا, دوسرے نمبر پہ فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا
باویں کوڑی ہوے میرا عمر کہہ دیندا ہے ہوں نعرہ میں لاؤن لگا لے پھر تسی لائو نال اے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر دین دنیا قبر حشر دین دنیا قبر حشر مصطفیٰ کا نور نظر مصطفیٰ کے نور نظر مصطفیٰ کے نور نظر دین دنیا قبر حشر دین دنیا قبر حشر احد خندق خیبر بدر احد خندق خیبر بدر حضور نے دعا کی تھی دعا کر کے فرمایا اللہ میرے ابو بکر صدیق سے رحم کرے میں کہا جنہ چوں یاراں دا نام دعا وچ لینا جائز ظالمہ نعرے وچ نجائز ہو گیا نعرہ تے ایتھے پیا لگدا ہے جے دعا رب دے حضور منگی جا رہی ہے دیکھو جی مثال سمجھو ایک بندہ چوک وچ بیٹھ کے جھوٹ بولے ہے وہ بھی جھوٹا گھر بولے وہ بھی جھوٹا ہے جی بیٹھک وچ بولے جھوٹا ہے مجمع وچ بولے جھوٹا ہے جی مسیتے بیٹھ کے بولے بہت جھوٹا ہے تے جیڑا کم نجائز ہے نعرے وچ دعا وچ بہت نجائز ہونا چاہیے دعا تے راہ دے لیکن حضور نے دعا منگی ایک دا نام لے لیا دوجے یار دا بھی نام لیا اگے حضور نے فرمایا رحم اللہ عثمان رحم اللہ عثمان فرمایا اللہ میرے عثمان ذوالنورین تے بھی رحمت کرے تستحی منہ الملائکہ میرے عثمان دا فرشتے بھی آیا کر دے دے اگے چوتھے نمبر دے فرمایا رحم اللہ علیہ اللہ میرے علی المرتضیٰ دے رحمتہ کری دو جسا تو میں سنا چکیا ایک وچ عربہ دا لفظ نال اگے چوں یاراں دا نا ہے اے دے وچ چوں دا نا ہے تے انہاں دے تہاڈا حق بندا ہے نا جڑا تانوں آکھے انہوں آکھو وہ تے پڑھ گیا تو ایک ہی پڑھ جا ایک ہی پڑھ دے حضور نے فرمایا میرے صحابہ دا کٹھیاں ذکر کریو چوں دا وکرا نہ کریو تے میں کہا جی حضور اپنی زبانی کر گئے نے تو کیوں نہیں ہے کرن دیندا سمجھو دو فرمان آ گئے دوہاں وچوں پہلے وچ عربہ دا لفظ بھی ہے چار یاراں دے نام ہی نے دوجے وچوں دوسرے وچوں یاراں دے نام نے حضور نے دعا منگی تے چواں دا ذکر کیتا گل صاف ہے سمجھو گل میری میں کی آکھنا چاہنا بھئی جڑا کم نجائز ہے وہ گھر بھی نجائز ہے بازار وچ بھی نجائز ہے جمعے وچ بھی نجائز ہے عام نماز وچ بھی نجائز ہے نماز عید وچ بھی نجائز ہے یہ کیڑا دین ہے جڑا سانو سمجھان لگے ہو نعرے وچ نہیں جائز تے نماز وچ تے دعا وچ جائز ہے نعرہ مارو تے جواب نہ دیو جے دعا منگی سرکار نے تو سرکار نے تے لیا نا اچھا پھر اللہ اکبر آدھنے جی باقی حق نہیں میں کیا ساں کدو آکھیا ہے اچھی آکے باقی حق نہیں میں کہ اسی کدو آنے اسی آنے سارے حق نے اسی کدو آنے ہیں معاذ اللہ کہ فلانا حق نہیں اسی تے سارے انو حق مننے ہیں اگر پھر چوانوں کیوں آ دیو میں کہا سارے سے آپا ہوتے اللہ دا فضل کرم ہے نہیں اچھی سارے سے آپا واسطے اللہ دی رحمت ہے کہ سرکار نے چوان دا نام ہے کہ کیوں منگی ہے
گل سمجھو میری، یہ نہ ہوئے سیرے پھر چوک تے کوئی کھلو کے تمہیں پھڑے تے ڈھلے ہو جاؤ۔ اللہ دے بندے دا مرکز تہاڈا نال ہے، اور اس سے بات یہ مرکز نہ سمجھو خالی ہے۔ کی ہویا جے پابندی لگی ہے قائد اہل سنت نہیں آ رہا ہے 4 دن، تو کی ہویا انہیں نال؟ نہ مرکز خالی ہے نہ مرکز دا روک گیا ہے۔ اللہ دے بندے ہو، جنا جتھے بیٹھا ہوئے جنا ہوندا ہے، بھاویں جیلوں باہر ہوئے بھاویں جیل اندر ہوئے، تے بھاویں مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور ہوئے۔ اجے جیلے نہیں سن گئے، سارے نو کیا سی مینوں آندے ہو صحیح نہیں، تے تسی مینوں پڑھ کے سناؤ، کسی نے پڑھ کے سنایا تے نہیں؟ یہی آندے رہنے ہو۔ انہاں کہا چلو مینوں جو آندے ہو تشریح صحیح نہیں تسی کر دے ہو، تے میں آکے کرما رہے ہو تشریح یہ تان کرو جے پڑھنا ہوندہ ہوئے تے جے نرے نسل دا نسل نظرانے لینے سی کیوں تے کون پڑھے تے کون سنائے؟ تے پتہ ہونا نہ بھی ایسی بہنے جو کہ کوئی نہیں۔ انہیں ایسے بات ہے کہ اب کوئی تو آدھے جو تشریح چاہ کرے پڑھ کے چاہ سنائے نہیں۔ تو میں کیا حضور دے فرمان اندر عربہ بھی ہے ہی، 4 دا عدد بھی ہے ہی، 4 دا ذکر بھی ہے ہی۔ توجہ اگلی گل محبت نال سما کرو، تھکے تو نہیں ہے جے؟ تھکنا ہے بھی نہیں تسی انشاءاللہ۔ اللہ پاک تو انہوں آباد تے شاد رکھے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے عظیم 4 یار، اور میں آکھیا نا یہ تے گل ہی بڑی سوکھی ہے تھے تے اب محفل ہوندی نعرے لگ جاندے نے تے آندے نہ لایا کرو، میں کہتے ایتھے سانو اوڑ دیو تے اوتھے کی کرو گے؟ اگلی روایت سنو، ابن عساکر اندر بھی موجود ہے، الریاض النادرہ شریف اندر بھی موجود ہے۔ کی فرمایا سرکار نے؟ راوی نے اللہ اکبر اللہ اکبر، راوی نے حضرت انس، توجہ ہے حضرت انس روایت فرما دیں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوضی 4 ارکان، سنیو گل حوض کوثر سے آ گئی ہے۔ لحوضی 4 ارکان، الرکن الاول فی یدی ابی بکر الصدیق، والثانی فی یدی عمر الفاروق، والثالث فی یدی عثمان، والرابع فی یدی علی۔ فرمایا میرے حوض دے 4 رکن نے، ہائے 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 ہائے، فرمایا میرے حوض دے 4 رکن نے، میرے حوض دے 4 رکن نے، ہونا جو جڑا پہلا رکن ہے وہ میرا یار غار ہے۔ میں کہا سنیا سی حوض دے بھی 4 بنائی جاندے ہو، پہلا 4 نہیں بندے؟ میرے حوض دے 4 رکن نے، وہ نویتوں جڑا پہلا رکن ہے وہ کیڑا ہے؟ وہ کون ہے؟ کدی ہاتھ وچ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وچ، دوجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وچ، تیجا عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وچ، چوتھا مولا مشکل کشا شیر خدا دے ہاتھ وچ۔ میں کہا 4 رکن نے، یار بھی 4 نے تو رکن بھی 4 نے۔ رب نے کیسی حکمت رکھی؟ ارے یاد رکھیو کہ رب نے سانو سعادت عطا فرمائی ہے۔ اسی جتھے بیٹھے ہوئیے حضور دے صحابہ دا احترام، اہل بیت دا احترام ساڈے دل وچ، ساڈے اندر رولا ہی نہیں۔ میں ربیع الاول شریف مہینے وچ ایک جگہ آواز پیا کراں تے
پرچی آ گئی کہ مولا علی شیر خدا کی شان آپ سنا سکتے ہیں. میں کہا تساں ٹھیکہ لیا لیکن سنا سکتے ہیں. میں کہا اسی تواڈے نال سونی سنا سکنے اللہ دے فضل نال. دو فرمان میں حضور دے پیش کیتے, پیش کر کے میں ویسے ہی مزہ لین واسطے کہہ لیا میں مرید ہاں علی دا, میں مرید حضور دے غلاماں نو رب ادراک عطا فرماندا ہے. اے ویکھو نا کڈے کڈے وڈے مگر مچھ باہر نکل آئے نے جڑے بڑے ساڈے وچ سن تے بولیاں اور بول دے سن. تے رب دے ہر کم جو حکمت ہے. تے میں شعر اس واسطے پڑھیا کہ مینوں شک پین لگ پیا کہ مجمع دے وچ ایک نکر وچ روڑا ہے. جدوں میں شعر پڑھیا تے بلے 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 انہاں بڑیاں چھالاں ماریاں کہ آیا ساڈے پاسے. میں کہا نا پتر لگ دے ہو امام جلالی دا فیض. میں کہا شیر اہل سنت دا فیض ہے. میں نہ ہی فوراً پڑھیا جڑا آج دا موضوع ہے. مینوں پتا سی کہ جدو یہ پڑھیا جانا ہے تو پھر سب سونگ جانا ہے. میں فوراً اگلی گل کر دیا کہہ لیا, میں کہا چارے یار حضور چار یار میں صدقے جاؤں چوک کتنے مقدر ہو رہا ہے. چوک تے چارے یار. واہ چوکا تیرے مقدرہ تو صدقے تیرے وچ عشق کا محفل لا کے چار یاراں دے نام دا ڈنگا بجا دیتا. چار یار حضور دے سونے کوئی دسے نہ چارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثارا کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی کوئی اینا چارا ورگا آزم شان صدیق کی تسار ایک یار ہزارہ چل
توجہ فرمایا میرے حوض دے 4 رکن نے تے 4 یاراں وچوں ہر ایک یار دے ہاتھ وچ ایک ایک رکن ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات. میں کہ سواد تے تاں ہے نا قیامت والے دن حوض کوثر دے نیڑے جاؤ اساں نہیں پینا. سبحان اللہ. میں کہا مزہ تے تاں ہے آپ نہیں اسی نہیں پیندے راک بھی ہے پر تانوں لبنا بھی نہیں کیونکہ 4 کونیاں تے کھلوتے ہونے نے 4 یار جدھر منہ کیتا انہاں نے پیچھے ادو آدھے سو نارا تکیل ہوئے 4 یار ہوں کی لین آئے ہاں کہ ادھر چوکے کھلو کے آدھے سو 4 یار نہ ہو کدے گٹھا بھی 4 تے یار بھی 4 تے جنوں لب جانا بیڑا بھی پار 4 کونے 4 یار تے 4 وچوں ایک ایک دے ہاتھ وچ ایک ایک نکر گٹھ کونا. اگے سرکار نے فرمایا اللہ فمن کان محبا لابی بکر مبغضا لعمر. فرمایا جڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملنگ بنیا رہا پر عمر فاروق نالوں نے پیار نہیں کیتا یار غار نے انہوں نہیں پیانا چل سینے میں عمر فاروق دا بغض لے کے صدیق اکبر کو جام پینا ہے تینوں نہیں لبنا. سبحان اللہ. میں کہا نہیں لبنا تینوں. فمن کانا محبا لابی بکر مبغضا لعمر ہائے 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 لا یسقی ہے ابو بکر. صدیق اکبر بھی نہیں پیان گیا. اگلا جڑا مسئلہ ہے وہ بھی یاد رکھے ہو. آج بندے آتے ہیں جی ہم تو مولا علی والے ہیں. میں کہا اسی کیڑا نہیں پر یاد رکھی مولا علی والا ہو نہیں جڑا صدیق اکبر والا ہو جڑا عمر فاروق والا ہوئے عثمان دنو رہن والا ہو. فرمایا من کان محبا لعلی مبغضا لعثمان. فرمایا جڑا مولا علی دا ملنگ بنیا رہا حضرت عثمان نہ منیا مولا علی بھی نہیں پیان گیا. سبحان اللہ. خیر بہرحال میں اپنے گل مزید اگے لے جانا چاہنا. حضور نے 4 یاراں وچوں ہر ایک دا الگ الگ پہلا ذکر کیتا کہ 4 جڑے کونے نے وہ کس کس دے کول ہوئے. سبحان اللہ. جاندیاں جاندیاں نال ایک اور مسئلہ بھی کلیئر کراں. جدو 4 کونے بیان کیتے ساریاں تو پہلا کونا جدو بیان کیتا تے حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لیا. معلوم ہویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی ہے جدو میرے یاراں دا ذکر ہوئے تو یار غار دا پہلا ہوئے. بے شک. توجہ فرمایا حوض 4 کونوں والا یار بھی 4 اور پھر مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیاروں کا ذکر فرمایا ہدایت کے ستاروں کا ذکر فرمایا اور تھوڑا سا بھی اگر بندہ پڑھا لکھا ہو تو وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں. بطور مثال میری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں میرے بعد میرے بھائی جان علامہ ادریس صاحب واز فرمائیں یا پہلے فرمائیں تو اڈے وچ کچھ بندے کہن ساڈے خطیب صاحب نے تے کمال کیتی ہے علامہ ادریس صاحب نے کمال کیتی یہ کی مطلب میں تقریر نہیں کیتی بولو تو صحیح یہ کی مطلب میں کیتی نہیں کیتی تھی ہے نا تو انہوں پسند ہونا بھی آئی تیدی اسی 4 یاراں نو حق آتی ہے مطلب باقی انہوں کا حق کہنے آماز اللہ کیسی آمکانا گالے بھائی اور اسی آنے سارے حق آرے نے پارے 4 انہاں سارے آنے سردار پر گال پھر ہوتے ہی آ گئی کہ پا نہ پڑی تو وقت نہ پڑی اینے جو بھی ہے نہیں سی جس سیٹ تے سائیاں باہ چڑی تے جے پڑھ لویا
کوئی اصول ضوابط ہے، کوئی اصول فقہ، کوئی منطق ہے، کوئی فلسفہ، کوئی معنی، کوئی بیان، کوئی بدی، کوئی پتہ لگیا ہوتا، کوئی 9-10 سال صفحہ دے بہ کے لائے ہوندے کہ جمدیا سونے دا چمچ منہ میں ہوئے تے کون دین نال جائے تے پتہ پھر کی لگے۔ جڑے انہاں معاملات جو لنگ کے ہوندے نے وہ بول دے نے، سوچ کے بول دے نے، تول کے بول دے نے، انہیں یہ کدی نہیں کہ اے بھی نہیں جائز، بھی نہیں جائز، نہیں۔ ادب دا مقام ہے، مصطفیٰ کریم دے یاراں دا ذکر کرے گا تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے۔ توجہ، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام اور کیا شان دے، کیا مقام، مرتبہ الروض الفائق کے اندر بھی سرکار نے جب دعا فرمائی نا کہ سرکار نے اپنے 4 یاراں دا ذکر فرمایا، 4 یاراں دا نام لیا، اور پھر جب حوض دا ذکر کیتا تو پھر وہی روایت آپ نے بیان فرمائی۔ روایت بیان فرما کے آپ نے 4 یاراں دا نہ لے کے پھر فرمایا، اور ایک روایت وچ 1 2 3 باری حضور نے 4 یاراں دا نام لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر غور کریں آپ سمجھیں مقام کو، نعرہ لگتا ہے تحقیق، ٹھیک ہے، تحقیق میں بھی حق ہے، اس کا جواب ہوتا ہے حق 4 یار، حق 4 یار، اس کا جواب ہوتا ہے۔ بظاہر اس میں اگر بندے کو ذرا سا بھی شعور ہو، عقل ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ جتنی صدیاں پیچھے امت گزار آئی ہے، کسی صدی میں کسی پڑھے لکھے ذمہ دار بندے نے ایسی بات آج تک نہیں کی۔ کوئی فصلی بٹیرا کرے تو وہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتھینٹک ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتھینٹک ہے، تو ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ جاتے جاتے کتاب ہی لے کے جائیں کہ کدے امت میں مسئلہ نہ بن جائے، امت 4 یار نہ کہتی پھرے، بلکہ مجدد پاک زیدہ شرفہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں یہ واضح کیا ہے، جب آپ کے پاس مسئلہ آیا کہ ہماری مسجد کا خطیب ہے خطبے میں 4 یاروں کا نام نہیں لیتا، فرمایا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے نہیں کہا چل کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے نہیں لینا تو پھر کی؟ فرمایا نا 4 یاراں کا نام لینا خطبے اندر یہ سنی ہونے دی علامت ہے۔ لیکن مجدد پاک کہہ دیں، کہتے چل کوئی گل نہیں لیا تو پھر کی ہویا؟ آپ نے اس خطیب نو پہلا خط لکھیا، جیڑیاں عادتاں تیریاں مینوں پتہ لگیاں نے، تیریاں عادتاں غیراں والیاں نے، ٹھیک ہو جا، نہیں تو فرما دیں چل کوئی گل نہیں، خیر ہے، نہیں سو لیا تو اگلے جو میں لے لے گا، پھر لے لے گا، یا نہیں سو لیا تو کی ہو گیا؟ اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ دروازہ کھولتے ہیں، کھول کے جاتی مار کے ویندے نے، کوئی ویندا تو نہیں پیا، کوئی نہیں ویندا پیا، چلو ٹھیک ہے، پہلے ہی کہندے نے یہ نعرہ تحقیق کا جو جواب ہے یہ حق 4 یار ٹھیک نہیں ہے، پھر تسی دس دیو یہ نہیں ٹھیک، جڑا ٹھیک ہے وہ دسو، کیونکہ جڑا پیا دی وہ نہیں ٹھیک، یہ کہہ آخیا کہ میرے ابا جی آخیا، مگر تیرے ابا جی حجت نہیں ساڈے واسطے۔ بے شک حضور نے اپنے فرمان میں 4 کا ذکر کیا، اور بلکہ ایک روایت تو بڑی لمبی ہے، وہ سنانے کے لیے شاید 2 راتوں کا خطاب کرنا پڑ جائے۔ مسجد نبوی شریف میں حضور نے 4 یاروں کی عظمت پر جلسہ فرمایا، یہ ایڈا ہی بیڑا کم ہوندہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، علمان والا فیل، تو حضور ذکر ہی نہ کرتے کبھی علیحدہ 4 کا۔ حضور نے 4 کا ذکر علیحدہ کر کے یہ دستور دیا ہے کہ سارے شان والے ہیں، سارے مقام والے ہیں، سارے مرتبے والے ہیں، اور کسی ایک کو بھی شان دینے سے دوسرے کی نفی نہیں ہو جاتی۔ اپنے اپنے مقام پر اللہ نے ان کو بے شمار شان عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مصطفیٰ کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ کرام آج ان کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، اور شاید آپ اس درد کو سمجھ چکے ہوں یا سمجھیں گے، لوگوں نے ہمارے عقیدے کو لوٹنے کے لیے ایسے خطیب لانچ کیے ہوئے ہیں، ایسے خطیب لانچ کیے ہوئے ہیں، ایسے نقیب لانچ کیے ہوئے ہیں، ایسے نعت خواں رکھے ہوئے ہیں، ایسے پیر رکھے ہوئے ہیں کہ جو امت کو صرف یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ اہل بیت جے، باقی کچھ نہیں جے معاذ۔ تو میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل بیت کی شان بتاتے، صحابہ کی نہ بتاتے۔ میں کہا جیڑا مزاج تو دینا چاہنا امت نو، جے یہ چنگا ہونا سرکار اپنا لیندے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار نہیں فرمایا، آپ نے اہل بیت کا مقام بھی واضح فرمایا ہے، اصحاب کی شان کو بھی واضح فرمایا۔ اور قربان جائیے فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ کی طرف سے یہ اشارہ بھی آپ تک کر رہے ہیں، منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا صحابہ کو ڈیگریڈ کبھی نہ کرنا، صحابہ کی عظمت ایسے نہ سمجھنا کہ تھوڑی ہے۔ فرمایا صحابہ اتنی شان والے ہیں، اتنی بڑی سیٹ ہے صحابی ہونا کہ سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے بھی صحابی ہیں۔ اور اگر میں وہ جملہ پڑھوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا آپ نے کیا کمال جملہ تاجدار بریلی، آپ نے ارشاد فرمایا ان ملائکہ مرسلین و سادات فرشتگان مقربین کے بعد بڑی عزت و منزلتوں اور قرب و قبول پر فائز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ انہی میں حضرت بطول جگر پارہ رسول خاتون جہاں بانو جہاں سیدہ النساء فاطمہ زہرا شامل ہیں، اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت آسمان کرامت کے ماہپارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العین، اتنی عظمتوں والے سعیدین شہیدین تقیین نقیین۔ فرمایا امام حسن بھی صحابی ہیں، امام حسین بھی صحابی ہیں۔ اور میں بڑے کھلے لفظوں یہ کہتا ہوں، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ واضح کیا ہے، اور ایمانداری دی گل جے کئیاں پیرانو فتاوا رضویہ شریف دی بھاویں ایک لین بھی نہ پڑھنی ہے تے فتوی ایڈے ایڈے چھڑ دے نہیں، پتہ نہیں محقق کے دوران ہوندے نے، وہ جو سامنے بہ کے سننے والے ہوندے نے۔ میں کہا کسی جنے کے بہ کے 5 منٹ بولے تے پتہ لگی نا۔ تو خیر صحابہ کرام کا مقام بیان فرما کے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام سید اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے کمال فرما دیا۔ فرمایا سارے شان والے، سارے مقام والے، سارے مرتبے والے، ان کی عزت اور شان کیا ہے، مقام اور مرتبہ کیا ہے، بیان فرمایا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کیا جائے خیر کا ذکر کیا جائے، جب بھی کیا جائے ذکر خیر کا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ذکر بندہ وہ کرے، پوچھے جی کس نے کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیوں کہتا ہے، ذرا دیکھ کو مسئلہ تو نہیں، علیحدہ جو ہونا چاہتے ہو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ میں نے کہا بات وہ کرو جس پر امت اتفاق کرتی ہے۔ لگتا تھک گئے ہو، اونچی تو سبحان اللہ۔ بس کی کریے ساری قوم بھی آدھی جڑا شیر پڑے آدھے بلے 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 اے ہی خطیب پاکستان،
حدیث بڑے آدھے نے ٹھنڈا مولوی بلایا سی تے کان تے ہاتھ رکھ کے جو مرضی سنا دے آدھے نے سمجھ نہیں آئی پر چس بڑی آئی ہے صرف کنا دی دس کے نہ پورے کرو مسئلہ بھی سماعت کرو نا سویرے کسی نے تمہیں کچھ کرو نا تو آخنا کچھ کیا تے انہیں ہے سی پر میں نے یاد نہیں رہا کی کیا سی تے یاد بھی نہیں کرو نا جناب تے علماء کو بیٹھا کرو گل بات پوچھیا کرو اپنے عقیدے تے پارا دینا سیکھو ساری عمر یہ نہ رہ جاؤ کہ خالی رہ جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن کے پیرا دے باہر پا کے جینا سیکھو تو جو خیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت اور شان اور مقام اور مرتبہ بات اپنی سمیٹتے ہوئے آپ کو یہ بھی سنانا چاہتا ہوں بہت بڑے قاضی ہیں قاضی ابو یوسف قاضی بولو بولو قاضی ابو یوسف بہت بڑے قاضی ہیں ایک محفل پاک میں بیٹھے کھانا تناول کرنے لگے نا دسترخوان لگا سی تے پتا جی نا کھانے دے پھر پیرا نو مرید دے دے تو وہی کھا کے پھر مسئلہ بنتا ہے یہ کھا کے کاش انہوں اللہ تے اللہ دے حبیب دے رستے وچ حلال کرن تے سبحان اللہ خیر دسترخوان لگا ہوا تھا طرح طرح کے کھانے سامنے لگے ہوئے تھے جب کھانا کھان دی واری آئی نا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے باقی ساریاں گلاں باقی ساریاں ڈشاں چھڑ کے نا کدو شریف دا سالن پڑیا اچھی لوبی توڑے دو مطالعہ کرنے واتے میں نہ کہہ دینا محفل لگی ہے دسترخوان لگایا طرح طرح دے کھانے لگے ہوئے نے کھانا کھان والے سارے بیٹھے نے امام یوسف نے اور کوئی چیز نہیں چکی کھان واتے کدو شریف والا ڈونگا چکی آئے کدو شریف والا پتھر چکی آئے سالن جدو کھان لگے نے تے کہنے لگے لوگوں ساریاں لالیاں نے شان والیاں نے پر میں کدو نو اس واسطے پسند کرنا جے میرے سرکار نے پسند کی جائے میں کدو شریف نال اس واسطے پیار کرنا جو کرے میں بڑی بڑی گل سمجھانا چاہنا صحابہ کرام دے تان کرنے والے صحابہ کرام دے عدل دے دراز کرنے والے صحابہ دے عدالت دے گلاں کرنے والے صحابہ دی تقسیم دے دراز کرنے والے صحابہ دے مقامات دے دراز کرنے والے امام ابو یوسف دی مجلس دے اندر جب ایک بندے نے آپ نے آکھیا میں کدو شریف نو پسند کرنا ہوا میں کدو شریف نو کھانا چاہنا ہوا فقال رجل انا ما احب الطباع جدو کھانا کھان لگے نے آپ نے فرمایا میں کدو نو پسند کرنا میں کدو شریف نو پسند کرنا بلکہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرف رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرے سن بیلیو صرف کدو بھی نہ کیا کرو بلکہ کدو شریف کیا کرو کھانا کھان لگے فرمایا میں تے کدو شریف نو پسند کرنا اچھا گلا نہ بے کرو دھیان نال میں کدو شریف نو پسند کرنا ایک وچوں بولیا جنہاں نو اندر مسئلہ ہوندا ہے نا انہاں کو پھر بہن تے نہیں نہ ہوندا وہ کسی نہ کسی ذریعے ابال کڈتے رہندے نے اگر میں تے نہیں پسند کردا انہیں آگیا باز اللہ وقال رجل انا ما احب انہیں آگیا میں کدو نو پسند نہیں کرتا توجہ کری میری ملت جوان توجہ کری سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے کھانے لگے ہوئے کدو شریف آپ نے چک کے کھان لگے وہ کہتا میں کدو نو پسند نہیں کرتا راوی بیان کرتے ہیں فصل له السيف وقال جدد الاسلام والا قتلتك نظرا الى ظاهر علیہ السلام جدوں نے نہیں کو گل کی دیئے میں کو کدو پسند نہیں باز اللہ امام ابو یوسف کھڑے ہو گئے نے آپ نے تلوار تان لئیے فرمایا اے ظالما یا توبہ کر کے کلمہ سلام پڑھ لے نہیں تے میں تیرا سر جدا کر دیاں گا اگر جرم کیا
تو اس شے نو پسند نہیں کیتا جنوں میرے آقا نے پسند کیتا ہے، جنوں میرے آقا نے پسند کیتا ہے تو انہوں نہ پسند کرنا چاہنا ہے۔ آپ نے تلوار تاڑ لی، فرمایا الا قتلتک، جب دے دل اسلام یا کلمہ اسلام دوبارہ پڑھ، نہیں تو میں تیرا سر اتار دیاں گا۔ میں کہ ایڈے جلالے وچ کیوں آ گئے ہو، اینے غصے وچ کیوں آ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا اس واسطے آ گیا وا جنوں مصطفیٰ پسند کرن اور جسے حضور پسند کرے، جو اسے نا پسند کرے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی فدائی غواصی صوفی علیہ شہر والا اشرف آصف فکی والا صوفی علیہ شہر والا صوفی علیہ شہر والا صوفی علیہ شہر والا نعرہ رسالت۔ پھر مزہ لینا باتیں کہہ لیے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا علم کیا ہوگا؟ جدے سینے ٹھنڈ پئی ہے ذرا بولے سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم، سارا پڑھ لو تو بڑی اچھی گل ہے، لیکن ضرور پڑھو کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ اور میں نا میں یقین کرو میں حیرانگی بھی ہوندی ہے کہ ایڈا بندہ عجیب ہوے جڑا انج دیاں گلاں کرے۔ یہ تے گلاں شہراں نوں بھی پتہ نے، یہ تے شہراں نوں بھی پتہ کہ چار یاراں دا نام لئیے یہ عقیدہ اہل سنت واضح ہوندا ہے۔ دیکھو شاعر گل کی کردا ہے، جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، جب خدمت میں ان کی جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم۔ اور اگلا تحفہ بھی قبول کرو، یہ تھوڑے چوک دا کوئی نام ہے اے بلاغ۔ اے بلاغ کے چوک میں دیوانوں نے لگایا نعرہ چار یاروں کا، اے بلاغ کے چوک میں نعرہ لگایا دیوانوں نے چار یاروں کا۔ جب بار بار نعرہ لگتا رہا ان کا حال کیا ہوگا؟ آج دیسی ساڑھا درس قرآن اچھی کہہ لو، آج درس قرآن سی لوڑ پئی تے سیمینار کرانگے انشاءاللہ۔
صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آلو صاحب دا تو تھوڑ ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ میں کہا جی انج گل کرنی ہے تو پھر حضرت پیر وارث شاہ صاحب انہوں نے کی کہنا جی؟ جڑے آج نے چارے یار حضور دے چار گہر میں کہا بھی آندھے نے چارے یار، میں کہا اس لیے جو بندہ نعرہ لگا رہا ہے وہ باقیوں کی نفی نہیں کرنا چاہتا، وہ بتانا چاہتا ہے۔ اور یاد بھی رکھیو جدے اندر کوئی روڑا نہیں ہوندا وہ نعرہ تحقیق آگے چار یار گج گج کے پہ لاندا ہے، تے جنوں کدے جنہیں کدھروں چونگ لائی ہوندی ہے نا لکما، کیونکہ غذا دی بڑی تاثیر ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ حلال نصیب کرے تے اپنے مسلک وچ رہ کے نصیب کرے، پر وہ بھی چسکا ایڈا ماڑا دے نا پھر معاذ اللہ وہ آدھنے راتوں رات سی امیر ہو جائیے۔ میں کہا یہ جی امیری نالو بندہ غریب رہے تے چنگا نہیں، غیرت مند رہے۔ فرمایا تو نے اس چیز کو ناپسند کر دیا معاذ اللہ جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ بہاری والوں میں کہنا چاہوں گا سبزی ہے سیابی نہیں ہے، سبزی ہے حضور کو پیاری ضرور ہے، تو جب سبزی پیاری ہو تو اس کو کوئی کہے جی میں نے چنگی نہیں لگتی، امام آدھے نے تیرا بیڑا گرک ہو جائے تیروں جیون کا حق ہی نہیں۔ تو جب سبزی سے اتنا پیار ہے تو صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ اور بات ختم کرتے ہوئے کیونکہ میں نے جب بات شروع کی تھی تو حضرت مجدد پاک کے خاندان سے ختم کرتے ہوئے مجدد پاک کے خاندان پہ میں نے آنا ہے، لیکن یہ لنگر دینا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ ڈاکٹر اچھا وہی ہوتا ہے جو مرض بھی دیکھے اور دوا بھی مناسب تجویز کرے۔ یہ نہ ہوئے دیڑی گوڑی ہوئے لا ٹیکا دے، اس واسطے دعا تجویز، دوا بھی ہے دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کرنا چاہتے کوئی چنگا کام کرو، یہ کہڑے لگ پے ہو۔ بہرحال اپنی بات سمیٹتے ہوئے قربان جائیے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جدو رب نے قرآن میں صحابہ نو ہر گلوں بری کر دیتا ہے، جدو رب نے صحابہ کرام نو ہر گل تو بری کر دیتا ہے تے فرمایا جڑا پھر بھی نہیں نہ مندا آدھا نہیں وہ یوں تھا فلاں موقع پہ یوں کیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں موقع پہ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے گل بڑی بڑی کی تھی، سنا دیا اچھیا کو تو پھر سناواں۔ اگلے بول دن پچھلے آدھے نے تیری مہربانی پا بس کر دے، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو یہ روز روز ملاقاتیں نہیں ہوتی، اور ویسے بھی جمعرات ہے، اب برکتوں کی رات ہے، حضور کے غلاموں کی ملاقات ہے، رحمتوں کی برسات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فرما دے آدمی جڑا بندہ ہوئے نا ایویں بہ کے تقریر جارے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تو اسے کہو اور نا اسے اتنا کہنا تیرا منہ ہے کہ تو بولے، گل نہیں سمجھے۔ اعلیٰ حضرت فرمانا چاہتے ہیں حضرت اللہ قرآن اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا ہے، انہوں نے عید بھی پڑھنی پڑنی ہے تاکہ بہاری والے کو عید بھی سنا دے وا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم دے قرآن کا مقام ہے، اللہ کریم نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا جنہوں نے فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیتا وہ آپس میں برابر نہیں۔
قد والے ہیں تو شان والے بھی نے، مقام والے نے. ایک بیان کر کے آپ نے فرمایا وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا جتنے بھی صحابہ ہیں رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. یہ فرما کے اللہ فرماتے ہیں، فرماتے جنہوں بھی نہ شرم آئے انہوں نے کہنا ہے تیرا منہ ہے کہ تو بولے، یہ سرکاروں کی باتیں ہیں، لکھا ہوا ہے. اور آپ نے آگے یہ مثال دی گدائے خاک نشینی تو حافظہ مخروش رموز مملکت خیز خسروا دانت. فرمایا منہ بند کرو اپنا. اور یہ بریلی کے تاجدار کا جملہ ہے اور شیر اہل سنت کا انداز ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. جہاں بھی گئے جدھر بھی گئے دین کا ڈنکا ایسے بجایا آج تک بندے یاد کر رہے ہیں. حالت کیا فرماتے ہیں گدائے خاک نشینی تو حافظہ مخروش رموز مملکت خیش خسرواں داند. فرماتے ہیں اے تو جننے جو گا وہ کر، یہ چپ کر کے نظر آنے نہیں نا دل ہے اسی کہڑا حصہ منگنے ہیں تیرے کو. گدائے خاک نشینی تو حافظہ مخروش. اب بادشاہوں کی باتوں میں ٹانگیں نہیں اڑایا کرتے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بادشاہ اپنا نظام چلانا جانتے ہیں. فرمایا صحابہ کرام کے معاملے میں ایسے چونچو کا مربع مت ڈالو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام بھی بتا گئے ان کے اوصاف بھی بتا گئے. اس واسطے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے قرآن میں آ جانے کے بعد باتیں کڑوی ہیں، لیکن ہمارا علاقے منڈی بادین میں ایک حکیم صاحب ہے وہ بخار کی کڑوی دوائی دیتے ہیں، بڑے مشہور جے رحمت دعا خانہ ہے اور دور دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں دوائی لینے. کی کرنا آئے ہو؟ میاں نہ کرو کوڑی دوائی لینا آئے ہیں. مگر میاں ریاض دور کے بھی کوڑی دے دینے بخار لے جانا ہے. تو کوئی وہ دوائی دے کے بخار اتارتا ہے، کوئی بریلی کے تاجدار کے جملے دے کے بخار اتارتا ہے. فرمایا اس کے بعد فرمایا بھائی ہما فرمایا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. فرمایا اب اللہ کے گارنٹی دینے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا فرمایا خزمانو کھائے. فرمایا خزمانو کھائے سانو کا دی پریشانی. جب اللہ گارنٹی دے رہا ہے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی تو جی کسی نے نہ پسند آئے تو وہ موج کرے. اور مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ضرورت ہی نہیں کوئی خطیب ان کی شان بیان کرے، کوئی پیر بیان کرے، کوئی علامہ بیان، ان کا محتاج ہی نہیں. اور جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کرے. سیانے لوگ بیٹھے ہو ایک جملہ بول دینا عزت والیاں عزت والیاں دا پتہ ہوگا. عزت والے عزت والوں کی قدر کرتے ہیں جنہاں دی اپنی ہے کوئی نہیں پتا صحابہ کرام دی کتھوں نظر آئے. تو بہرحال آپ نے فرما دیا جڑا ہے دو بات بھی نہ مننے. فرمایا انہوں آگو ختمہ نو کھا صحابہ نو تیری پرواہ ہی نہیں. بات ختم اس بات پہ کر دیتا ہوں، جملہ سنانا ضروری ہے. فرمایا علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرے. یہ اکثر پیرا کو روڑا رہی ہے آج کل نیٹ تے بڑے پیر کو دھارا کرنا. کوئی آدھا میں امیر نہیں بندہ مگر نہ من تیرے نہ من نہ کو فرق پہ لگے. میں کہا تو ہے تینوں منان واسطے مریداں نوں بڑا کوئی کرنا پیندا انہاں دے اللہ دا قرآن منا گیا. جو حضرت جملہ یاد رکھو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. بریلی کے تاجدار فتاوی رضویہ میں احکام شریعت میں جی نسیم الریاض شرح قاضی عیاض میں وَمَنْ يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِنْ قِرَابِ الْحَاوِيَةِ. اور میں جمعہ تقریر کر دیا کیا میں کہا جڑا ایک کام
کامیاب کرتا انہوں مبارک ہوئے, اللہ نے بڑی سیٹ دیتی ہے. بندے کہتے ہیں میں کیا گندوں میں, بندوں میں نہیں, گندوں میں اللہ نے بڑی سیٹ دی ہے. کہ کیے نہیں کون ہے جنمی آنکھ مبارک ہوئے. اگر ٹر چلو ٹائم نال کون ہو, حضور آپ کے صحابہ کے غلام ہیں, اور فرمائے جنت تو تمہیں سے آباد ہوگی. اس لیے اپنے عقیدے پر فخر کیجئے. اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے, وہ سینہ دیا ہے جس سینے میں گھٹن نہیں, جس میں پریشانی نہیں. اور میں اکثر کھلے انداز میں کہنے کا عادی ہوں, جتنے آپ بیٹھے ہیں بے شک میرے کہنے پر ایک بار ایک دوسرے کا چہرہ ضرور دیکھیں. کسی کا چہرہ پریشان نہیں, اس لیے پریشان نہیں کہ عقیدہ پریشان نہیں. جنہوں یہ سمجھ نہ آئے وہ میرا عقیدہ کی ہوتے اور کی کرنا. اللہ کا فضل ہے, رسول اللہ کی رحمت ہے. دنیا پہ رہتے ہیں تو شان سے, دنیا سے جاتے ہیں تو شان سے. گھر میں ختم کر لگا پر کرنی تو یہ ورنہ مل کے نعرہ مارو گے. جڑا نعرہ میں شروع میں جلایا ہے, جڑا قائد اہل سنت نے منشور دیتا ہے, مرکز صراط مستقیم میں جو روزانہ بچے پڑھتے ہیں, حسینی ہو حسینی ہو حسینی ہی رہوں گا آخری دم. مل کے پڑھنا دے مزہ آوے. حسینی ہو حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک. مل کے پڑھ لو, اے چوکری نال کرے. حسینی ہو حسینی ہی آخری دم تک. یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا. پھر وہی گھر پڑھ لو. نبی کے چار یاروں کا وسیلہ پڑھ کے جیتا ہوں. نبی کے چار یاروں کا وسیلہ پڑھ کے جیتا ہوں. اسے ان سے چھپن ہے میں چھپوں گا. نبی کے چار, نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں. نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں. جسے ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم. سگے آل محمد ہوں, میری توقیر کافی ہے. میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم. اللہ پاک تانوں برکتاں دے. اے جوانو, اللہ پاک تہاڈے جذبیاں نوں مزید آباد رکھے. تساں بڑا سوہنا کام کیتا ہے, بڑا سوہنا سٹینڈ لیا جے. اللہ پاک تانوں ہر شر تو محفوظ رکھے. اللہ پاک تہاڈیاں ہمتاں اندر, تہاڈے جذبیاں اندر اللہ پاک بے بہا برکتاں عطا فرمائے. تے سرکار دے کرم نال اپنے اپنے گھراں وچ بڑیاں خوشیاں نال آباد رہو. اللہ کریم جننے بھی حضور دے غلام عاشق ہیں نے, اللہ کریم سب دا محفل پاک وچ آنا بہنا سننا سنانا منظور و مقبول فرمائے. محفل پاک اختتام وال چلی گئی. ایک باری نعرہ اینا کہ لاؤ محبت نال تے جوش نال تے جذبے نال کہ چار یاراں دا ذکر سنیا ہے تے چار یاراں دی عظمت دا بیان سنیا ہے. تے نعرہ ایک باری لانے ہیں جو سنیا دی ترتیب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, 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 نعرہ
تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آباد رہیں. ہمارے بھائی خضر صاحب نے محفل پاک سجائی ہے اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے، اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے، اور اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے. بڑے مقدر والے وہ ماں باپ ہیں جن کے اصالِ ثواب کے لیے ہم 4 یار کانفرنس ہو گئی ہے. خضر بھائی آدھے بھائی میاں صاحب کا کلام ضرور سناؤ، تو میں 2 بول جلدی تو سنا دینا. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے ایسے والی اشارہ کیتا ہے، آپ نے ماں باپ کا مقام دسیا ہے. آپ نے فرمایا تواڈے ورگی کوئی شے نہیں لبدی، ماں پیو ورگی کوئی شے نہیں لبدی، کہ میں ساری دنیا پھوڑی، ماں پیو ورگی کوئی شے نہیں لبدی، کہ میں ساری دنیا سارے دکھ مکا دیے، سارے دکھ مکا دیے، ایک ماں پیو دی ویر ویران دے دردی ہو دے، تے ویر ویران دیا باپ سرا دے، ہندے تاج محمد، اور باپ سرا دے ویر ویران دے دردی ہندے، تو ویر ویرانیاں باواں، باپ سراں دے ہندے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. احباب اج ماپے کوڑ ہے جے، انہاں دی قدر کر. تواڈے میرے گھر اندر موجود سادے سادے ماں باپ حضور فرماندے نے وہ نہیں جنہاں دی وجہ تو تیرے تے اللہ دا کرم ہوندا ہے. آج جو 4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے پاپا آپ کو نہیں پتا، ماما آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا بیٹے جب تم دنیا میں آئے تھے تمہیں یاد ہے، تمہیں کیا پتا تھا؟ بہت بڑی بات میں کہہ گیا، شاید آپ نے غور نہیں کیا. جب ہر میں سے ہر ایک دنیا میں آیا تھا تو ہمیں کیا پتا تھا؟ ماں باپ کا احسان ہے، انہوں نے پڑھایا لکھایا سمجھایا، کچھ کہنے کے بولنے کے قابل کیا. آج اپنی زبانوں کی تیزی اپنے ماں باپ پہ مت چلا، ورنہ کل ڈھونڈے گا کہ کسی کونے میں تجھے ان کی آواز بھی سننے کو مل جائے تو آواز بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا. میں ایک دن کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ایک مقام پہ جا کے رو پڑا. بچے پوچھتے تھے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرے ماموں جان مجھے ایک مرتبہ انہوں نے ڈانٹا تھا سبق کے لیے، تو میں نے مائنڈ کر لیا تھا کہ ماموں بھی ڈانٹتے ہیں. میں نے کہا آج میں ان کی ڈانٹ کو بھی ترستا ہوں، آج ان کی ڈانٹ بھی میسر نہیں ہے. تو اب تمہیں ماں باپ ڈانٹتے شاید برے لگتے ہیں کہ میری انسلٹ کر دی پاپا نے، ماما نے میری انسلٹ کر دی، میرا فرینڈ میرے ساتھ تھا. میں نے کہا خدا ان کو لمبی عمر دے، لیکن ایک دن دنیا سے جانا بھائی ضرور ہے، پتہ نہیں کون چلا جائے گا. کل جب چلے گئے تو ان کے قدموں کے نشان بھی ڈھونڈے گا تو تجھے ملیں گے نہیں. ہاں
اگر ان کے لیے دعا کا انتظام کرے گا. خضر بھائی نے بڑا اچھا کیا مجھے بتا دیا، کاش مجھے پہلے بتاتے تو میں زیادہ اس پر بھی فوکس کرتا، حدیث بیان کرتا. بڑا اچھا کام کیا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کا انتظام کیا. دنیا دی ہر شے بھی جان دیجئے، پیسہ دولت مال و دولت ساری ہر شے بھی جان دیجئے، لیکن ماپے ٹر جان تے نہیں جے لبدے. میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دیاں دے سراں تے اپنی رحمتاں دے سائے فرمائے. جنہاں جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں بچیاں دی خیر فرمائے. جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے اس مجمع وچوں محفل وچوں جدے جدے ماں باپ ہے نے اللہ سب دیاں زندگیاں صحت نال دراز فرمائے. تے جنہاں دیاں ٹر گئے نے اللہ کریم انہاں دے اگلے رستے سارے معاملات اللہ کریم اپنی رحمت نال آسان فرمائے. بندہ زمانے دا ستایا ہوئے دکھی ہوئے سامنے ماں باپ دا چہرہ نصیب ہو جائے، زیارت ہو جائے صرف ماں باپ دی، بندے دے غم سارے دور ہو جاندے نے. وہ سامنے زیارت جدی ہوئے اگر وہ جیڑا ماں ہوئے تے پھر بھی اگر باپ ہوئے تے پھر بھی اس واسطے دنیا دے سارے رشتے اپنی جگہ پیارے نے، پر جس نظر نہ ویندے نے وہ کوئی نہیں جے ویکھ سکتا. نہ تہاڈا یار ویکھ سکتا جے، نہ تہاڈا بھرا انج ویکھ سکتا جے. اگرچہ پیراں دا پیار بے مثال، پائیاں دا بے مثال، پر ماپے ماپے ہوندے جے. اس واسطے اگر اج تو پہلا کوئی ایسی گل ہو گئی ماپیاں دے کے اچھی بول بیٹھے ہو، انہاں کو بھی معافی منگیو، اللہ کو بھی معافی منگیو. حضور فرماندے نے جدے ماں باپ زندہ ہوندے نے روزانہ سویرے رب او دے دے اپنی رحمت دے 2 دروازے کھول دے. 2 دروازے تیرے میرے واسطے نہیں، تیرے میرے ماپیاں دی وجہ تو. اس واسطے اگر تیرا باپ سادہ اہمیہ نہیں پاتے پھر کی ہے پیو دے ہے کہ نہیں. اس واسطے باپ تو ہے نا، امی ہے تو کیا ہوا اگر بھی یہ پاس نہیں، امی تو ہے. اور میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم کے فرمان کی روشنی میں کہ اللہ نے یہ دولتیں جنہیں عطا فرمائی ہیں وہ ان کی قدر کرتے اچھے لگتے ہیں. اس واسطے میاں صاحب نے یہ گل کی تھی، آپ نے فرمایا ماں پیو ورگی تجھی شے نہیں لبدی تے میں نہ او صدقے کریم ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.